بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن ابی ہریرۃ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یومئذ تحدث اخبارها۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 484 ہے اور باب الحشر کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی قراءت فرمائی۔ کون سی آیت؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، یعنی زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ قال اتدرون ما اخبارها، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ زمین جو خبریں دے گی، بتائے گی، وہ خبریں کیا ہیں تم جانتے ہو؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، حضور نے فرمایا یقیناً اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت پر گواہی دے گی اس بات کی جو مرد یا عورت نے زمین کی پشت پر کیا ہے۔ عبد سے مراد یہاں مذکر ہیں اور اما سے مراد یہ مؤنث، چونکہ جتنے بھی مرد ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور جتنی بھی عورتیں ہیں سب اللہ کی بندیاں ہیں، تو عبد اور امت سے مراد مذکر اور مؤنث، یعنی ہر مرد اور ہر عورت نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر کیا ہے زمین وہ بتائے گی۔ کیسے بتائے گی؟ ان تقول عامل علی کذا و کذا یوم کذا و کذا، یہ ان تشہدہ سے بدل ہے، یعنی زمین یہ کہے گی کہ اس نے مجھ پر ایسا ایسا عمل فلاں فلاں دن کیا ہے۔ عامل علیہ کذا و کذا، ایسا ایسا کیا ہے، یوم کذا و کذا یعنی فلاں فلاں دن۔ قال فہذہ اخبارها، حضور نے ارشاد فرمایا تو زمین کا یہ بتانا کہ اس کی خبریں ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اس دن دنیا کی طرح یہ چاہے کہ جھوٹ بول دے تو بچ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے نہ ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ مثلاً سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے جس نے جو بھی یہاں کیا ہے، تو اس لیے خلاف نہیں چلے گا وہاں۔ لیکن چونکہ بندے کو مطمئن بھی کرنا ہوگا، وہ مطمئن ہو جائے، تو کرامن کاتبین جو لکھتے رہتے ہیں وہ نوشتہ بھی موجود ہوگا، لیکن اس میں بھی ذرا کم اطمینان ہوگا، تو زمین بھی گواہی دے گی، خبریں بتائے گی، جہاں عمل کیا ہے اس میں بھی تھوڑا سا لگے گا آدمی کو، تو اس کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو اب جس عضو کو استعمال کیا، جہاں استعمال کیا، وہ سب خود بتائیں گے، تو اب انکار کی کیا صورت رہ جائے گی؟ سن رہے ہیں نا؟ جس عضو سے کام کیا، وہ عمل کیا، عضو بتائے گا وہ، اور جس جگہ عمل کیا وہ جگہ بتائے گی۔ فرشتے جو لکھنے پر مقرر تھے ان کا نوشتہ شاہد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہی ہے پہلے سے، اس لیے وہاں کسی طرح سے کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔
وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا ندم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے ہمکنار ہو مگر یہ کہ وہ نادم ہوتا ہے، یعنی ہر مرنے والا شرمندہ ہوتا ہے۔ قالوا وما ندامته یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مرنے والے کی ندامت کیا ہے، وہ کس طرح سے نادم ہوتا ہے؟ قال ان کان محسنا ندم ان لا یکون ازدادا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے والا نیکوکار ہوتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اس بات پر کہ نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی، جتنی نیکیاں کی اسے دیکھے گا تو شرمندہ اور نیکیاں کیا ہوتا اور نعمتیں میں حاصل ہوتی، تو شرمندہ ہوگا کہ نیکیوں میں اضافہ کیوں نہیں کیا۔ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، اور اگر وہ مرنے والا برا ہوگا، بدکار ہوگا، ندما ان لا یکون نزعا، تو اس بات پر شرمندہ ہوگا کہ کیوں نہیں اس نے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی برے اعمال سے کیوں نہیں روک لیا اپنے آپ کو، کیوں مبتلا ہو گیا ان برے اعمال میں۔ تو ہر مرنے والا شرمندہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو اور چاہے بدکار ہو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے آدمی خوب نیکیاں کر لے تاکہ یہ احساس اس وقت جو ہو وہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگوں کو 3 قسموں پر جمع کیا جائے گا۔ یہ 3 قسمیں تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن وہ سمجھی جا رہی تھی، کسی میں 2 کا بیان تھا، کسی میں 1 کا بیان تھا، یہاں صاف صاف تینوں قسموں کا بیان ایک ساتھ ہے۔ صنفاً مشات، یعنی ایک صنف جو ہوگی، ایک قسم جو ہوگی جنہیں اللہ جمع کرے گا وہ پیدل چلنے والے ہوں گے، ایک قسم کو جمع کرے گا اس حال میں کہ وہ پیدل چل رہے ہوں گے۔ وہ صنفاً رکبانہ، اور ایک سواروں کی قسم ہوگی، یعنی ایک قسم کو جمع کرے گا جو سواری پر، جو جانوروں پر سوار ہوں گے، جس کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا نا، کسی اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، کسی پر 3 سوار ہوں گے، 4 سوار ہوں گے، تو ایک پہ 10 بھی اگر سوار ہوں، سوار تو ہیں کم سے کم، ہاں، تو ایک جماعت ہوگی سواروں کی، 2 جماعتیں ہوں گی۔ وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ایک جماعت کو جمع کرے گا ان کے چہروں کے بل۔ تو آپ دیکھیں جو چلیں گے، چل کر کے آئیں گے، وہ 2 طرح کے ہو گئے، ایک پیدل اپنے پاؤں چل کر کے آئیں گے اور ایک اپنے چہروں سے چل کر کے آئیں گے، اور ایک جماعت ہوگی سواروں کی۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یمشون علی وجوہہم، وہی حیرت کہ لوگ چہرے کے بل کیسے چل پائیں گے آخر؟ تو سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول کیسے وہ لوگ اپنے چہروں پر چلیں گے؟ قال ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، حضور نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ ذات جس نے انہیں ان کے پیروں پر چلایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ انہیں ان کے چہروں پر چلائے۔ پیروں کے ذریعہ ہم آپ چل رہے ہیں تو جس نے ہمیں چلایا، ہمیں چلنے کی قوت دی پیروں کے سہارے، وہی اللہ ہے جو ہمیں قوت دے گا، یا اس وقت ان لوگوں کو قوت دے گا جنہیں چہروں کے بل چلانا چاہے گا، اور چہروں کے بل چلیں گے۔ اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، کہا صرف چلیں گے ہی نہیں، جیسے ابھی لوگ پاؤں پر چلتے ہیں تو اونچی جگہ آتی ہے تو اپنے ہاتھ کا سہارا لے کے کنارے ہو جاتے ہیں، کانٹے وغیرہ آتے ہیں تو آنکھوں کا سہارا لے کے ہٹ جاتے ہیں، تو بچتے رہتے ہیں سب سے نا،
تاکہ راستے کی اذیت سے وہ دو چار نہ ہوں، بچ جائیں. چلتے ہیں، بچتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ جو اپنے سر کے بل چلیں گے تو وہ اپنے چہروں کے ذریعہ ہر اونچی زمین اور ہر کانٹے سے بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ قوت دے گا، قدرت دے گا کہ اسی طرح وہ چلتے رہیں گے اور بچتے رہیں گے. کہ اما انہم یتقون بوجوہہم، سنو یقیناً وہ لوگ اپنے چہروں کے ذریعہ بچیں گے ہر اونچی جگہ سے اور کانٹے سے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ چہروں کے بل جا رہے ہیں تو دور تک دیکھ نہیں پائے، گر گئے اسی پر. ایسا نہیں ہوگا، وہ دائیں بائیں ہو جائیں گے آسانی سے. کانٹا آ گیا، ایسا نہیں کہ اسی میں چل سر رکھ دے اپنا، بلکہ اس سے بچ کے چلیں گے وہ. تو حدب مانا اونچی جگہ اور شوق کانٹا. مراد کیا ہے؟ ہر تکلیف دہ چیز سے وہ ایسے ہی بچتے ہوئے چلیں گے جیسے پیروں پر چلنے والے تکلیف دہ چیزوں سے بچتے ہوئے چلتے ہیں. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کانہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ روز قیامت کو اس طرح دیکھے گویا وہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے. یعنی جو روز قیامت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کے خوش ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ قرات کرے، یعنی یہ صورتیں پڑھے. اذا الشمس کورت، یہ صورت پڑھے یعنی جب دھوپ لپیٹی جائے گی، اور یہ صورت پڑھے وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، اور یہ صورت پڑھے وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب آسمان شق ہو. وہ تین صورتوں کا ذکر کر دیا گیا. یہ صورتیں پڑھے آدمی تو وہ قیامت کے دن کے بارے میں اسی طرح سے سمجھ جائے گا گویا وہ قیامت کا دن اس کے سامنے ہے. کسی چیز کی جب بہت تفصیل معلوم ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے ہے وہ. تو اسی طرح سے ان صورتوں کی تلاوت کرے گا تو بہت تفصیلی معلومات اسے قیامت کے تعلق سے حاصل ہو جائے گی، اور ایسا لگے گا کہ روز قیامت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا. الفصل الثالث، یہ باب الحشر کی تیسری فصل ہے. عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا ان الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی ان الناس یحشرون ثلاثة افواج، فوجا راکبین طاعمین کاسین. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں، اور آپ کا یہ دونوں وصف مشہور اور معروف بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگوں کو تین جماعتوں میں جمع کیا جائے گا، تین فوجوں میں، تین جماعتوں میں جمع کیا جائے گا. فوجن راکبینا، ایک جماعت کو جمع کرے گا کہ وہ جماعت سوار ہوگی. طاعمینا، خوشحال ہوگی. کاسینا، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے. وفوجن یصحبہم الملائکہ علی وجوہہم، اور ایک جماعت کو جمع کرے گا اس حال میں کہ فرشتے انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹیں گے. وتحشرہم النار، اور آگ انہیں ہاکے گی. وفوجن یمشون ویسعون، اور ایک جماعت کو جمع کرے گا کہ وہ پیدل چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے، یعنی کچھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے، کچھ دوڑتے ہوئے چل رہے ہوں گے. تو جو بتایا گیا کہ پیدل یعنی جو سوار نہیں ہوں گے ان کی دو صورتیں ہوں گی، کچھ تو وہ اپنے پاؤں پہ چل رہے ہوں گے اور کچھ وہ جو چہرے کے بل چل رہے ہوں گے. تو یہ تینوں کا بیان ہو گیا. سوار جو ہیں وہ الگ ہیں. سواروں کے بارے میں کیا ہے؟ جو سوار ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے،
انہیں مطمئن ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام و اکرام ہوگا۔ وَيُلْقِ اللَّهُ الْآفَةَ عَلَى الزَّهْرِ فَلَا يَبْقَى حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَطَبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سواری پر آفت ڈالے گا۔ وَيُلْقِ اللَّهُ الْآفَةَ عَلَى الزَّهْرِ، الزہر سے مراد کیا ہے؟ سواری کی پشت، مطلب سواری، وہ ایک جز بولا گیا اور مراد کیا ہے؟ کل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سواری پر آفت ڈالے گا، فلا یبقا، تو کوئی سواری باقی نہیں بچے گی، مطلب ان سواریوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا مومنین کو، ان پر اس کا انعام ہوگا، اس کے علاوہ کہیں سواری نہیں ملے گی۔ حتیٰ ان الرجل لتکون له الحدیقہ، یہاں تک کہ مرد کے لیے باغ ہو جسے وہ دے دے اونٹ کے بدلے میں، جب بھی وہ اس پر قادر نہیں ہوگا۔ یعنی ایک اونٹ پانے کے لیے اپنا پورا باغ بھی وہ دے دے، جب بھی وہ سواری نہیں پا سکے گا، کیونکہ سواری ملے گی نہیں، ہوگی ہی نہیں۔ وہی سواریاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ تو اس دن کچھ خرچ کر کے، کرایہ دے کر کے سواری نہیں ملنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سواری کوئی خرید لے یا کرائے پر لے لے۔ رواہ النسائی، اسے امام نسائی نے روایت کیا۔ تو یہ باب الحشر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے باب الحساب۔